डिस्कशन ग्रुप में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे ही एक ग्रुप मेंबर सैमुअल मसीह साहब का और मुस्लिम अहमदीस मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब का, और वो बारी बारी बताएंगे हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के बारे में जो भी मालूमात जिन लोगों के पास भी होंगी। तो नस्ब व ज़ब्त को कायम रखने की गर्ज से सबसे पहला मौका हम अकेले सैमुअल मसीह साहब को दे रहे हैं और लगभग 30 मिनट्स का टाइम रख लेते हैं। ये अलग बात है कि वो 20 मिनट में पूरा कर लें, 25 मिनट में कर लें, 30 मिनट में या इसके आसपास। तो कोशिश कीजिएगा कि सैमुअल भाई के 30 मिनट में आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं आपको कुछ ही लम्हात में एडमिन बनाऊंगा तो आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। तो वफ़ी का वराफियु का इलैया व मुतह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका वराफियुका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामति सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सदा के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। मोहतरम सैमुअल मसीह साहब, आपको एडमिन बनाया जा रहा है, तो प्लीज आप शुरू करें कि आप क्या जानकारी देते हैं या क्या जानकारी आपके पास है रिगार्डिंग ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के रिगार्डिंग। थैंक यू। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दें और आपको और आपकी फैमिलियों को हमेशा अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में रखें। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन।
جی سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی کا اور آپ اس پوری ٹیم کا جو اس گروپ کے ایڈمن ہیں ان تمام کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ناچیز انسان کو موقع دیا کہ میں یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ میں بیان کر سکوں انجیل مقدس میں سے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور خدا ان کو اور ان کے گھرانوں کو بہت برکت دے، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ جو اول اور آخر ہے، جس نے جی عزیزو، میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں، اور آئے عزیزو ہم آج اس خدائے واحد جو ہمارا منجی ہے، جو الفا اور میگا ہے، جو اول اور آخر ہے، جس نے کہا ہے کہ دنیا کی انتہا تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اگر ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کی جب پیدائش کا وقت سب اس کا دن مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں 25 دسمبر، تو آج ہم غور کریں گے کہ 25 دسمبر جو ہے وہ کس طرح سے یسوع المسیح کی پیدائش کا دن بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے اور کچھ اپنے ہیں، کچھ غیر قوموں میں سے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آج کچھ ان کی کلام میں سے رہنمائی کروں۔ جی میرے عزیزوں، میں آج بائبل مقدس میں سے یعنی کہ انجیل مقدس میں سے متیس کی انجیل، متیس رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیات سے میں شروع کروں گا پڑھنا، اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرا کلام تمہارے قدموں کے لیے چراغ اور تمہاری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو ہم اس چیز پر ایمان رکھیں کہ اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، کیونکہ وہی ہے جو زندہ اور پاک سچا واحد خدا ہے، اور وہی دعویٰ کرتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو آئے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راہ اور حق اور زندگی کیسے ہے۔ جی ہم متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ تو یہاں سے ہمیں کافی چیزوں کی رہنمائی ملے گی، اور میں آخر میں پھر واضح کروں گا کہ اس کی 25 دسمبر یعنی کہ دسمبر کے ہی مہینے میں اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے بھی کچھ اپنے بھی ہیں، کچھ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں بنتی، کیونکہ واضح طور پہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کا کون سا مہینہ بنتا ہے۔ لیکن کلام مقدس کو جب ہم غور سے پڑھ کے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہی سب کچھ وہ روشنی ہم پر چمکتی ہے نور کی طرح، تاکہ ہماری طریقیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ تو آئے اسی روشنی میں، اسی نور میں چلیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ جی 18ویں آیت، پہلا باب متی کی انجیل، اس کا 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ روح القدس کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، ہم اسے بیٹا بھی کہتے ہیں، ہم اسے خدا بھی کہتے ہیں، ہم اسے روح القدس بھی کہتے ہیں، اور کچھ بہت سارے لوگوں کا، بلکہ غیر قوموں کا یہی اعتراض ہے کہ آپ اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔
اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ہی ملتا ہے۔ پہلے جتنے نبی پیغمبر آئے انہوں نے بھی یہی ہمیں گواہی دی اور یہی ہمیں سکھایا، یہی ہمیں بتایا۔ تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہی خدا ہے اور وہی روح القدس ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے، اب روح القدس کیا ہے؟ یہ خدا کا روح ہے جو روح القدس ہے، قدوس جسے کہتے ہیں، روح القدوس، یعنی کہ قدوس وہ روح ہے جو خدا کا اپنا روح ہے، اور اس کی قدرت سے، کس کی قدرت سے؟ خدا کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ تو خدا کی قدرت سے ہی سب حاملہ ہوتے ہیں، حمل ہوتا ہے انسان چاہے جتنی بھی کوشش کرے۔ لیکن یہ تو الگ ہی پیدائش تھی، یہ تو دنیا سے سب سے الگ پیدائش تھی، کیونکہ یہ عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر یہ پیدا ہو رہا ہے، حمل ٹھہر رہا ہے۔ اور روح القدس کیا ہے؟ یہ خدا کا روح ہے جو اس پر، جس نے سایہ ڈالا اور وہ حاملہ پائی گئی اور اس نے بیٹا جنا۔ اب آگے ہم سب کچھ دیکھیں گے۔ ہاللیلویا جی، آگے ہم 19 آیت میں دیکھتے ہیں، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، کیا تھا وہ؟ راست باز تھا۔ راست باز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ راست باز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خدا کے تابع داری میں اپنی زندگی گزارتا تھا، وہ خدا کا بندہ تھا، تو اس لیے وہ کیا تھا؟ راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور خدا کے حکموں پہ عمل کرتا تھا، وہ خدا کے خوف میں اپنی زندگی گزارتا تھا اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے جوڑا تھا، خدا کو پہنا تھا، خدا کے تابع داری میں رہتا تھا۔ وہ اس لیے کیا تھا؟ راست باز تھا۔ جی، وہ راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا؟ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ راست باز انسان تھا، ایماندار تھا، دیانتدار تھا، اس کے اندر خدا کا خوف تھا، خدا کا روح کام کرتا تھا، وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے کیا؟ چپکے سے چھوڑ دینے کا اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ جی، آگے ہم 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے، کس نے؟ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کے فرشتے نے، یعنی کہ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ خداوند کی طرف سے آتے ہیں اور خدا ہی انہیں بھیجتا ہے، اور فرشتے کسی کی طرف سے نہیں آتے۔ تو فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ خدا کی طرف سے آتے ہیں، اور خدا کے فرشتے نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، یعنی کہ یہ داؤد کی نسل سے تھا، ابن داؤد، اپنی بیوی کو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ جی، یہاں پہ بھی روح القدس کا ذکر ہے، ہم نے پہلے پیچھے بھی دیکھا، روح القدس کا ذکر ہے۔ روح القدس یعنی کہ قدوس جو خدا کا روح ہے، وہ اس کے جو پیٹ میں ہے وہ کس کی قدرت سے ہے؟ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کی قدرت یعنی کہ خدا کے روح کی قدرت، خدا کی اپنی قدرت سے ہے،
آگے 21 اس کے بیٹا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ ہاں، یہ نام کا بھی کچھ اسپیشل مطلب ہوتا ہے۔ یسوع کیوں کہا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا؟ کیونکہ وہ ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ یسوع نام کا مطلب ہے کہ نجات دینے والا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو، کہ جب اس کا نام یسوع رکھا گیا اور آگے کہا گیا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا، کیا خدا کے علاوہ کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو یہ اختیار دیا گیا کہ تو انسانوں کے گناہ معاف کر سکے؟ کسی انسان کو، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی نبی کو، جتنے پہلے نبی آئے یا بعد میں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، خدا کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کے آ رہا ہے، مقدسہ مریم کو کہہ رہا ہے، یوسف کو کہہ رہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ یہاں تک اس نے گناہوں سے نہیں بلکہ اس نے ان کی بیماریوں سے بھی انہیں نجات دی۔ ہالےلویا، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، خدا کا روح تھا، جو اس دنیا میں انسان کے جسم میں اور بیٹے کی شکل میں آیا تھا، نجات دینے کے لیے، گناہوں سے بھی اور بیماریوں سے بھی۔ ہالےلویا۔ جی میرے عزیزو، آگے ہم 22 آیت میں بھی دیکھتے ہیں یسوع المسیح کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ بائبل اور انجیل مقدس بھری ہوئی ہے اس کی گواہی کے لیے، لیکن ہم پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اسے سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ ہالےلویا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 22 آیت میں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ اب نبی کی معرفت کیا کہا گیا تھا جو پورا ہونا تھا؟ یسایہ نبی کو کہا گیا تھا 7ویں باب کی 14 آیت میں کہا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ کیا ہوگا؟ حاملہ ہوگی، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور کیا کرے گی؟ بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھا نا۔ امانویل کا کیا مطلب ہے؟ اب امانویل کا مطلب ہے، ہر نام کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ کیا؟ خدا ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ امانویل لکھا گیا کیونکہ وہاں پہ اب فرشتہ نے آ کے یسوع المسیح کہا یسوع رکھنا، اور اس سے پہلے یسایہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام امانویل رکھنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پہ خدا ساتھ ہے، خدا ہی اس کے پیٹ میں آیا، خدا ہی اس دنیا میں آیا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ۔ ہالےلویا۔ جی عزیزو، ہم آگے 24 آیت دیکھتے ہیں۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ اب خدا کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا تو حکم اسے دیا جاتا ہے جو حکم کو مانتا ہے۔ حکم اسی کے پاس آتا ہے جو حکم کو سمجھتا ہے۔ جو بھیجنے والا، جس پہ اپنا فخر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اسے حکم کروں گا اور یہ میرے حکم کو مانے گا، کیونکہ وہ راست باز انسان تھا، وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اس لیے اسے حکم دیا گیا۔ اسے کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا۔ ہالےلویا۔ اسے حکم دیا گیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ، اور اس نے
نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا. اس نے نہ جانا جب تک کیا اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھنا. یہاں پہ بھی فرشتہ اسے یسوع کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. ہالےلویا. تو خداوند کا شکر ہو کہ یہاں پہ ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. ہالےلویا. یسوع کا مطلب ہے کہ نجات دینے والا. ہر انسان کو جو اس سے مانگتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے، اس کو آج بھی وہ نجات دیتا ہے، اس کے گناہوں سے، اس کی بیماریوں سے. ہالےلویا. جی اب عزیزو، ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 26 آیت میں یسوع المسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کی پیدائش کے بارے میں کیا لکھا ہے. یہاں پہ بھی ذکر ہے متی کی انجیل اور اب آگے لوکا کی انجیل. تو لوکا بھی یہی فرما رہا ہے یسوع المسیح کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. جی یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ فرشتہ بھیجا گیا ایک کنواری کے پاس. وہ کنواری کون سی؟ مقدسہ مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا. یعنی کہ خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ یہاں پہ آیا ہے. جبرائیل کے بارے میں پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ یہ پیغام لے کے آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ 6 ماہ پہلے بھی پیغام لے کے آیا تھا. جو مریم کی خالہ زاد بہن تھی الیشبا، اس کے خامد کو میسج دیا تھا اس نے بڑھاپے میں. تو اس کے پاس بھی جبرائیل آیا تھا. اب اس کے پاس بھی جبرائیل فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ پیغام لے کے آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام لے کے آیا ہے. ہالےلویا. جی یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کنواری کے پاس بیچا گیا. اور ہم 27ویں آیت میں جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. ہالےلویا. اس کنواری کا کیا نام تھا؟ مریم تھا. جو یوسف کے ساتھ جس کی منگنی ہوئی تھی، جو یوسف داؤد کی نسل سے تھا. تو یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوسف جو تھا وہ داؤد کی نسل سے تھا. حضرت داؤد سلیمان کے والد، ان کی نسل سے تھا یہ مرد. ہالےلویا. جی یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو، سلام تجھ کو. اس فرشتے نے کہا، جبرائیل فرشتے نے جب آ کر میسج دیا کہ سلام تجھ کو، جس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. ہالےلویا. یہ خدا کا فضل اس پہ ہوا تھا اور وہ کنواری حاملہ ہوئی اور روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی. ہالےلویا. فضل ہوا ہے. خداوند تیرے ساتھ ہے. یہاں پہ امانویل کا مطلب بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. امانویل کا بھی مطلب یہی بنتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب خدا اس کے ساتھ ہے. یہاں پہ امانویل کا مطلب بھی آ گیا. تو یہاں پہ وہ ہمیں مل جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی پروف ہے. جی آگے ہم 29 یعنی کہ 29 آیت دیکھتے ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. یہ فرشتے نے اس پر کہا کہ فضل ہوتے جس پر فضل ہوا ہے اس پر فضل ہوا ہے اور خداوند اس کے ساتھ ہے. وہ اس سلام سے بہت گھبرا گئی. جب فرشتے نے آ کے سلام کہا تو وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے.
जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दें और आपको और आपकी फैमिलियों को हमेशा अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में रखें, यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। जी सबसे पहले तो मैं फैसल भाई का और आप इस पूरी टीम का जो इस ग्रुप के एडमिन है सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, ये 30वीं आयत है, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। किसकी तरफ से हुआ है? खुदा की तरफ से क्या हुआ है? तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। ये खुदा की तरफ से उस पर क्या हुआ था? फजल हुआ था। जी मेरे अजीजों, आगे हम 31 आयत देखते हैं कि पीछे हमने देखा तुझ पर फजल हुआ है। आगे हम देखते हैं 31 में, और देख तू हामला होगी, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया, यीशु रखना उसका नाम। हाँ जी, यहाँ पे भी फरिश्ता अब मरियम से भी यही कह रहा है जो उसने यूसुफ से कहा था। उसने उसको भी नाम बताया और यहाँ पे भी वो नाम बता रहा है कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। सैमुअल मसीह भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जानकारी दे रहे हैं। मेन सवाल या मेन मकसद ये है कि इस बात पे हम पहुंच जाएं कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम का जन्म कौन से महीने में और कौन से दिन हुआ है। उस तरह के हालात का आप बयान फरमा दें, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं यीशु की कुदरत, उसके काम क्या क्या है। वो बचपन से आने से पहले फरिश्तों ने उसका आके मैसेज दे रहे हैं, और वो क्या हस्ती है जो दुनिया में आई थी। हालेलुया। आगे हम 32 आयत में देखते हैं, वो बुजुर्ग होगा। पीछे हमने देखा कि यीशु रखना, यीशु नाम का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि निजात देने वाला। अब यहाँ पे कह रहा है फरिश्ता, वो बुजुर्ग होगा। अब देखो, एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं, जो अभी तकलीफ नहीं हुआ, उसके बारे में फरिश्ता कह रहा है कि वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। तो बुजुर्गी किसको होती है? बुजुर्गी का क्या मतलब है? दानिशमंद, अक्लमंद, वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। हालेलुया। जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, तो उसके बारे में फरिश्ता खुद कह रहा है कि वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। क्या होगा? खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें सीखने और समझने की जरूरत है। वो बच्चा जो दुनिया में नहीं आया, तो फरिश्ता उसके बारे में क्या कुछ कह रहा है? ये खुदा की तरफ से फरिश्ता आया है, और इसकी तारीफ, इसकी तमजीद, इसकी कुदरत वो बयान कर रहा है। हालेलुया। जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, मैं अभी उस तरफ आ गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे से वाइंड अप करता हूँ। मैं अब वो आपको बयान करता हूँ उनकी पैदाइश दिसंबर में किस तरह बनती है। ठीक है, और सब ने गौर करना इस बात के ऊपर, ताकि हम आज सीखे, जो हम सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, तो हम समझे इस चीज को। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए ताकि मैं आपको तफसील के साथ बयान कर दूं। ठीक है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी मेरे अजीजों, अभी हम वहां पे आगे हैं जहां पे हमें आज ये सीखना चाहिए, समझने चाहिए कि दिसंबर में हम यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों मनाते हैं। क्या ये
بہتر ہے، اسی مہینے میں اس کی پیدائش بنتی ہے۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے ہی دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی میرے عزیزو، ابھی ہم اس چیز پہ اب غور کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل پہلے باب کی 26 ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ کون سے مہینے میں؟ چھٹے مہینے میں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ چھٹا مہینہ، اب آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے، جیسے میں نے بتانا ہے کہ یہ چھٹا مہینہ جو ہے یہ کیسے ہے۔ جب چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے آیا جو کنواری کے پاس، تو وہ کیسے آیا اور اس نے جو میسج دیا وہ چھٹے مہینے میں دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب مانتے ہیں کہ ظاہر وہ چھٹا مہینہ تھا۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واضح کر دوں کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھو تیرے رشتے دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے۔ اب جو الشبا ہے، اس کی خالہ زاد بہن، وہ بھی اس بڑھاپے میں، جب وہ فرشتہ آیا اس نے یہ بتایا اس کو کہ تیرے رشتے دار جو الشبا ہے اس کے ہاں بھی بیٹا ہونے والا ہے جو بانجھ کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی میسج ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اسے بھی وہ چھٹے مہینے میں تھی، یعنی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ چھٹے مہینے کا ہے۔ اب آپ نے سمجھنا اس بات کو، ٹھیک ہے جی میرے عزیزو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جبرائیل فرشتے نے چھٹے مہینے کا بولا ہے، یہ عبرانی، اس وقت عبرانی چلتی تھی، عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو چھٹا مہینہ ہے وہ ہمارا بنتا ہے مارچ، یعنی کہ تیسرا مہینہ، جسے ہم تیسرا مہینہ کہتے ہیں، مارچ کہتے ہیں۔ وہ ان کا جو ہے ان کے کیلنڈر کے مطابق، ان کی تاریخ کے مطابق وہ چھٹا مہینہ ہے۔ اور یہاں پہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں آیا، یعنی کہ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے انجیل میں وہ چھٹا مہینہ اس زبان میں ہمارا بنتا ہے تیسرا مہینہ۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، جو تیسرا مہینہ بنتا ہے، تیسرے مہینے میں اسے میسج ملا، اور ہمارا جو تیسرا مہینہ ہے آپ غور کریں کہ وہ مارچ ہے، تو مارچ میں اسے میسج ملا، اور اپریل سے آپ گنتی کریں کہ دسمبر تک کتنے مہینے بنتے ہیں۔ اگر ہم کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، اپنے کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ کتنے مہینے بنتے ہیں۔ اب ہم نے اپریل سے شروع کرنی ہے اپنی گنتی۔ اپریل 1، جی اپریل 1، اب مئی 2، جون 3، اور جولائی 4، اور اگست 5، ستمبر 6، اکتوبر 7، اور نومبر 8، اور دسمبر 9 ماہ بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ 9 ماہ بنتے ہیں، اور جو اس کی
خالہ زاد بہن کے بارے میں الیشبا کے بارے میں بتایا گیا. اسے کیا تھا؟ چھٹا مہینہ تھا. اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ چھٹے مہینے کا تھا. بائبل مقدس کے مطابق یوحنا جو ہے وہ یسوع المسیح سے 6 ماہ بڑا ہے. کیا ہے؟ 6 ماہ بڑا ہے. وہ اس کا کزن تھا. تو یہاں سے ہی آپ حساب لگا لیں کہ پورا دسمبر کا مہینہ بنتا ہے. اور جو جبرائیل فرشتے نے بولا وہ اس نے بولا چھٹا مہینہ. ان کا جو چھٹا مہینہ ہے ہمارا تیسرا مہینہ ہے. اور تیسرے مہینے میں میسج ملتا ہے اور اپریل سے پہلا منتھ اس کا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہو جاتا ہے اس کے حمل کا. چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہے حمل کا. اور یہاں سے آپ حساب لگا لیں تو پورے 9 مہینے بنتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق. تو بڑے لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے جھٹلا دیں، لیکن کوئی جھٹلا نہیں سکا. اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں. یہ خدا کا کلام ہے میرے عزیزو. ہم اسے کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ ہم جتنی کوشش کریں لیکن ابلیس ہی جھوٹا پڑتا ہے. کبھی خدا کا کلام جھوٹا نہیں پڑتا کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عبرانی کیلنڈر جو ہے وہ ہمارا چھٹا مہینہ، ان کا چھٹا مہینہ ہمارا تیسرا مہینہ بنتا ہے. اس حساب سے دسمبر میں ہی یسوع المسیح کی پیدائش ہوتی ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے یسوع کے نام میں، آمین. جی اگر آپ الیشبا کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو لوکا پہلے باب کی 36 آیت میں پورا تفصیل کے ساتھ بیان دیا گیا ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ اسے پڑھیں اور سمجھیں، اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اور بہت چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے لوکا پہلا باب اس کی 36 آیت. اور دیکھو تیرے رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو باج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی آپ 37 آیت سے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں یہاں تک آپ کو میں نے سنا دیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے، آمین. بہت بہت شکریہ محترم سیموئیل مسیح صاحب. آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی یوم پیدائش دسمبر کے منتھ میں ہی بنتی ہے، اور یہی پوائنٹس ہمارا آج کا موضوع بھی تھا. تو آپ نے ٹائم دیا اور کافی معلومات اس میں اکٹھا کی اور یہاں پہ آپ نے پیش کی. تو بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش یعنی کہ برتھ کا منتھ جو بیٹھتا ہے دسمبر ہی بیٹھتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جے مسیح. جی بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بھی، اور آپ کی پوری ٹیم کا، اس پورے گروپ کے تمام ممبران کا بہت شکریہ جنہوں نے آج موقع دیا اور میسج سنے. خدا کے فضل سے وہ آج برکت پائیں گے اور بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے اس چیز کو. تو بہت اچھی بات. بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے یسوع المسیح کے نام سے، آمین. جی سیموئیل بھائی خداوند آپ کو برکت دے. امیر فیصل بھائی جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ تمام ریلیجن اس میں ایڈ ہیں اور یہ سب کو موقع دیتے ہیں، اور کوئی ان کے اندر وہ چیز نہیں کہ جو کسی کے ساتھ حسد، نفرت، یہ چیزیں کسی کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ سرے عام سب کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے آئیں اور آ کر اپنے مذہب کا پرچار کریں، تبلیغ کریں، اور جو چیز پوچھنا چاہیں وہ آ کر شیئر کریں. یہ کتنا اچھا پلیٹ فارم ہے پیور ڈسکشن کہ اس میں آ کر پورے ورلڈ میں آپ کی آواز جا رہی ہے، اور جو بھی دوسرا کوئی بھی آئے ان کو بھی یہ موقع دیتے ہیں، اور یہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
کہ یہ سنتے ہیں، سبھی کو سنتے ہیں اور کوئی بھاؤ بھید نہیں رکھتے، یہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، بہت بہت شکریہ سر، بہت جزاک اللہ۔ آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے، تو خداوند آپ کا بھلا کرے۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔ شالوم سر۔